بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید میں جو شبہات چھوڑے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام یہ اللہ کی مثل ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے نحن المثل الاعلی، ہم اللہ کی سب سے اعلیٰ مثل ہیں۔ اس کا معنی کیا کیا؟ ہم اللہ کی مثالیں ہیں۔ اعتراض کرنے والے کو اتنی سی بھی عربی نہیں آتی کہ یہ مثل اور مثال میں فرق کر سکیں۔ مثل مثل کی جمع ہے، مثال اور مثل میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے نمونہ، ایک ہوتا ہے مثال۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب قرآن کی واضح آیت ہے تو آپ تو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ کی مثل ثابت کر رہے ہیں۔ کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے؟ آپ کو حدیث کا معنی ہی نہیں آیا اور آپ نے غلط قسم کا شبہ چھوڑ دیا۔ حدیث سے مقصود یہ ہے نحن المثل الاعلی، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا بہترین اور سب سے اعلیٰ نمونہ ہم ہیں۔ اللہ نے جو خلق کیا ہے اس کا بہترین نمونہ ہم ہیں۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ کی جو اوصاف ہیں اس کا بہترین اور سب سے بڑا مظہر ہم ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مظہر، اللہ کی قدرت کا مظہر، اللہ کے علم کا مظہر، یہ اللہ کی اوصاف کے مظاہر ہیں۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو ہم سے پہچانو کہ ہم مخلوق ہو کر اتنے عظیم ہیں، یہاں سے پہچانو کہ ہمارا خالق کتنا بڑا ہے۔ تو اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی مثل ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کتنے خطرناک یہ شبہات چھوڑتے ہیں، مومنین کے لوگوں کو، عقائد کو خراب کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ آپ کے کہنے پر عقیدہ رکھ لے کہ یہ اللہ کی مثل ہے، یہ تو کون اس کا ضامن ہوگا؟ قیامت کے دن وہی حال ہوگا، یہ تم پہ لعنت کرے گا اور تم اس پہ لعنت کرو گے۔ یہ تم پہ لعنت کرے گا کہ تم نے اسے گمراہ کیا ہے، قرآن کے خلاف اس کو عقائد دیے تھے، اور تم اس پہ لعنت کرو گے جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا بلکہ تم خود میرے پاس آتے تھے اور آپ اوروں کے پاس کیوں نہیں جایا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ دونوں سے کہے گا جاؤ جہنم میں، تمہاری جگہ تیار ہے، اور وہ کتنی بری جگہ ہے، آج کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، مثل کا کوئی قائل ہو جائے وہ مشرک ہو جائے گا، مومن اور مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح مثلا ایک اور اعتراض کہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، دیکھیں اب کیا کیا ذکر کیا جائے، دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ روح حسین ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی تب تک ان لوگوں کو سکون نہیں آتا کہ جب تک وہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی اوصاف کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حالانکہ معلوم ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی روح ہے۔ ان سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی روح اللہ کی ذات ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو کیا کوئی اپنے آپ کو بھی خلق کرتا ہے؟ جب روح امام حسین علیہ السلام خلق ہو رہی تھی تو کون خلق کر رہا تھا؟ کیا اللہ نے خلق نہیں کیا؟ ظاہر ہے اللہ ہی تو خلق کر رہا تھا نا۔ اس وقت اللہ موجود تھا اور ابھی تک روح موجود نہ تھی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ معین الدین چشتی صوفی کے شعر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیہ کا وجود مذہب امامیہ میں نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے صوفیہ سے برات کا اعلان کیا ہے اپنے زمانے میں، چونکہ اکثر یہ صوفیہ
بدعات کے قائل ہوتے تھے، ظاہر شریعت سے ہٹ کر اپنی طرف سے بنایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک صوفی مسلمان بھی ہو تو اس کی بات سے عقیدہ لینا عقیدے کے لیے تو معصوم کی بھی ایک خبر کافی نہیں ہے، فقہ میں کافی ہے، لیکن عقیدے کے لیے ایک خبر کافی نہیں ہے معصوم کی، بلکہ اس پر بہت زیادہ روایات ہوں موجب یقین اور قطع ہوں۔ نہ کوئی معصوم کی روایت ہے نہ حدیث ہے، اگر ہے تو ان کے پاس معین الدین چشتی نے کہہ دیا کہ نداء روحی روح است حسین، اسم اللہ ذات است حسین، نام صرف اللہ کا ہے اور ذات روح حسین ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی طرف نسبت دینا غلط ہے، اس نے نہیں کہا ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن ویلیو کیا ہے؟ ہم نے عقائد اپنے ان صوفیوں سے لینے ہیں، خوف خدا کریں۔ اللہ کے رسول نے صوفیہ کا نہیں کہا تھا، دنیا سے جاتے وقت کہا تھا اور فرمایا تھا کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ان دونوں سے ہم نے دین اور عقائد لینا تھا، تب ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی دروازے پہ گئے تو تم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکو گے۔ تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کی کسی مخلوق کی روح جو ہے وہ اللہ کی ذات ہو، کیونکہ اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام خالق بھی ہیں اور مخلوق بھی ہیں۔ یہ کس کی عقل ان چیزوں کو قبول کرتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی وہ امام حسین علیہ السلام کی روح تھی، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے کیسے باتیں بنا لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی روح اپنی روح ہے، آدم علیہ السلام کی روح اپنی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم کی روح پیدا ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی روح خلق ہو چکی تھی۔ یہ ساری واضح اور ٹھوس چیزوں کو چھوڑ کر ایک شبے کے پیچھے جانا، یہ وہی جا سکتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل جو ہیں وہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ سوچتے ہی الٹا ہے۔ یہ تھا اس شبے کا مختصر سا جواب۔ اسی طرح ایک اور اعتراض یہ ہے کہ سب کچھ ہمیں ان ہستیوں سے مل جاتا ہے، مولا علی ہمیں دے دیتے ہیں سب کچھ۔ اشعار بھی لوگ اس طرح کے پڑھتے ہیں اس حوالے سے، تو پھر اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب سب کچھ مولا علی ہمیں دے دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔